نیل ہی مصر ہے۔ اجنبی ہنستے ہیں کہ ہم مصریوں کے مزاج بالکل نیل کی طرح ہے۔ جیسے نیل میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں ویسے ہی ہماری طبیعت ہے۔ ابھی خاموش ہیں، ابھی بھڑک اٹھے، من گئے تھے، پھر پارا چڑھ گیا۔ اس وقت نیل بالکل ساکن ہے۔ سنا ہے تمہارے ہاں کئی دریا ہیں؟ ہاں، اور گزشتہ برسوں میں حملہ آوروں کی بھی کمی نہیں رہی، لیکن وہ کسی خاص دریا کے سلسلے میں نہیں آتے تھے۔ تمہارے دریا کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں، مگر ہم نے اپنے سارے شہر ان پر نہیں بسائے۔ وہ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اپنے دریاؤں کو اور انہوں نے ہمیں اچھی طرح نہیں سمجھا۔ تبھی وہ بار بار اپنا راستہ بدلتے رہتے ہیں اور سیلاب بھی لاتے ہیں۔ لیکن ہم تو نیل کے سیلاب کا بڑے شوق سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ آبپاشی کرتا ہے اور زرخیز مٹی گارا بچھاتا ہے۔ اتفاق سے ہمارے ہاں آبپاشی کے لیے بے شمار نہریں موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے، دریاؤں کو بذات خود آبپاشی کرنے کا شوق ہے۔ چنانچہ برسات میں وہ دور دور کے کھیتوں تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارے ہاں اس طرح دریا کنارے سیر کی جا سکتی ہے؟ رات کے 4 بجے تبھی کی جا سکتی ہے جب آوارہ گردی کے چالان کا ڈر نہ ہو۔ عید کارڈ کے جواب میں تم بیرام کی مبارکباد بھیجا کرتے ہو۔ یہ بیرام کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ہاں بیرام نہیں ہوتا، ایک بیرم خاں گزرے ہیں، مانے ہوئے جنگجو تھے۔ اچھا، کتنی دلچسپ بات ہے۔ مشرق وسطیٰ میں لاتعداد الفاظ مشترک ہیں، لیکن ہر جگہ معنی مختلف ہیں۔ حمام کسی جگہ پرندہ ہوتا ہے تو کہیں غسل خانہ، اردو کہیں زبان ہے تو کہیں فوج۔ تمہارا محکمہ اہلیہ ملکی معاملات پر نظر رکھتا ہے، ہمارے ہاں اہلیہ بیوی ہوتی ہے۔ ویسے تاریخ ہند میں ایک اہلیہ بائی بھی تھیں۔ ایران میں خصم دشمن ہوتا ہے اور ہمارے ہاں خاوند۔ ایک خاوند و دشمن تو ایک ہی ہستی کے 2 نام سمجھو۔ رہ گئی عید تو تمہاری قرباں اور ہماری قربان بیرام ہے۔ تو پھر یہ عید وفاء النیل کیا چیز ہے؟ فرعون کے زمانے میں ہر سال طغیانی آنے پر سب خوشی مناتے تھے اور نیل کی شادی کی جاتی تھی۔ ایک نوعمر حسینہ کو زبردستی دریا میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ عربوں نے آ کے یہ رسم بند کی، لیکن تہوار اب تک منایا جاتا ہے۔ یوں تو ہر فرعون را موسیٰ، لیکن یہ حضرت موسیٰ والا فرعون کون سا تھا؟ رمسیس اول یا دویم یا کچھ اور؟ غالباً رمسیس دویم۔ فرعون کی خفگی کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اصلی وجہ کیا تھی؟ شاید یہ کہ جب حضرت موسیٰ چھوٹے تھے تو انہوں نے فرعون کی داڑھی کھینچ لی تھی۔ لیکن فرعونوں کی داڑھی تو عجیب ہوتی تھی، چہرہ صاف، مونچھیں ندارت، ایک لمبی سی رسی نما داڑھی ٹھوڑی سے لٹکی ہوئی ہے۔ یہ داڑھی مصنوعی ہوتی تھی، بعض اوقات اس میں موتی پروئے جاتے تھے۔ اس زمانے میں داڑھی کو دانائی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ مصنوعی داڑھی سے اصلی دانائی آنی مشکل ہے۔ اس قسم کی چیز لٹکتی ہوئی نظر آ جائے تو ہر بچہ اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ غلطی فرعون کی تھی کہ وہ ایسی داڑھی لگا کر بچے کے قریب گیا۔